پاکستان میں اکثر سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں ایسے شروع ہو کے ایسے ختم کیوں ہوتی ہیں؟ حکومت نے انتہا پسند تحریک لبیک پاکستان پہ 4 سال میں دوسری دفعہ پابندی لگائی ہے۔ 2021 میں لگائی پابندی صرف 7 ماہ بعد ہٹا دی گئی تھی، اور یہ بالکل بھی انیوژل نہیں ہے۔ 1947 کے بعد پاکستان میں 6 میجر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پابندیاں لگائی جا چکی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر کامیاب نہ ہو سکی۔ آئیے ان پابندیوں کے ٹریک ریکارڈ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ 1971 میں مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو بین کیا گیا، لیکن اٹ وینٹ آن ٹو لیڈ بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کی میجورٹی تاریخ تک وہ برسر اقتدار رہی۔ نیشنل عوامی پارٹی پہ 3 بار بین لگا، پہلے 1958 میں، پھر اس کے بعد 1971 میں، اور پھر اس کے بعد 1975 میں۔ ایونچولی وہ نیشنل عوامی پارٹی سے عوامی نیشنل پارٹی بن گئی، جو آج تک ایکٹیو ہے اور خیبر پختونخوا میں ملٹیپل ٹائمز حکومت بنا چکی ہے۔ سپاہ صحابہ پاکستان جو 2002 میں بین ہوئی، وہ اگلے سال ہی اہل سنت وال جماعت بن کر واپس آ گئی۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ٹی ایل پی کا 2021 کا بین کافی ایلسٹریٹو ایگزامپل ہے۔ اپریل میں بین ہونے کے بعد پارٹی نے نہ صرف 7 مہینے کے اندر اسٹریٹ پروٹیسٹ اور حکومت کے ساتھ نیگوسیشنز کے تھرو اس پابندی کو ریورس کروایا، بلکہ وہ اس پورا ٹائم الیکشن کمیشن میں ڈی لسٹ تک نہیں ہوئی۔ پابندی ہٹنے کے بعد اگلی الیکشن میں وہ پاکستان کی چوتھی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی اور 25 لاکھ سے زیادہ ووٹس لیے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ یہ پابندیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی؟ پہلی بات، آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت حکومت پابند ہے کہ کسی بھی پارٹی کو بین کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ جائے، لیکن گورنمنٹس اینٹی ٹیررزم قانون استعمال کر کے اس ریکوائرمنٹ کو بائی پاس کرتی ہیں، کیونکہ یہ جوڈیشل اوورسائٹ کے بغیر فوری پابندی لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے وزن کے بغیر ان پابندیوں کو نیگوسیشنز یا مذاکرات کے تھرو ریورس کروانا آسان ہوتا ہے۔ دوسرا، جن پارٹیز کے اوپر پابندی لگتی ہے ان کے پاس کچھ اسکیپ روٹس ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ نیا نام یا نئی جماعت بنا کے دوبارہ ابھر آنا، انڈر گراؤنڈ ہو جانا اور ایفیلیٹس کے تھرو آپریٹ کرنا، یا اسٹریٹ پاور اور پروٹیسٹ کے تھرو گورنمنٹ کو مذاکرات پہ فورس کرنا۔ ٹی ایل پی نے 2021 میں تیسرا راستہ استعمال کیا تھا۔ اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ، اصل میں ایک جماعت کی آئیڈیالوجی اور لیڈران اس کی جان ہوتے ہیں۔ اگر پارٹی بین ہو بھی جائے تو اس کے لیڈران پھر بھی الیکشنز میں کھڑے ہو سکتے ہیں، نئی جماعت بنا سکتے ہیں، اور اس سے اس کی آئیڈیالوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر ریاست ٹی ایل پی کو سچ میں ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کے پیچھے کی آئیڈیالوجی سے لڑنا ہوگا، صرف پارٹی کے اوپر بین لگانا نہیں۔